الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الممتحنہ کی آخری آیت تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ ممتحنہ کی اس سے پہلی والی آیتیں جو گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے گزری، ان آیات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے ساتھ بیعت کرنے کے قانون کو بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو ان سے کس طریقے سے بیعت کی جائے گی اور کن شرائط کے ساتھ بیعت لی جائے گی۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ گزرا کہ پہلی شرط یہ تھی کہ ان سے بیعت اس بات پر لی جاتی تھی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور خالصتاً عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہی کریں گی۔ اور دوسری شرط تھی ولا یسرقن، کہ چوری نہیں کریں گی۔ تیسری شرط تھی ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ اور چوتھی شرط ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اور پانچویں شرط تھی ولا یاتین ببہتان یفترینہ، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاؤ گی، تہمت نہیں لگانی۔ اور پھر آگے چھٹی شرط یہ تھی ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اور پھر فرمایا فباعوہن، ان کی بیعت لے لیجئے ان شرائط کے اوپر، واستغفر لہن اللہ، اور جتنے ان کے سابقہ غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ان کے اوپر رب العالمین سے ان کے لیے مغفرت مانگنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر رب العالمین نے فرمایا آپ بخشش مانگیں گے ان کے لیے ان کی سابقہ غلطیوں پر، تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ زجر ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی رچاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ان کے ساتھ دوستی رچاتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب آیا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک دو باتیں لکھی ہیں کہ بعض صحابہ جو تھے کمزور، ان کی دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ، تھوڑی بہت مسلمانوں کی باتیں وہاں بھی چلی جاتی ہیں، باتوں باتوں میں ہو جاتی ہیں، اس کے بدلے میں وہ پھل وغیرہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس دوستی سے رب العالمین اس کا ذکر یہاں پر ہے، اس سے منع کیا ہے، اسے منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، کہ اے ایمان والو تم دوستی مت کرو قوما، ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، غضب نازل ہوا۔ اور یہاں پر غضب اللہ علیہم اس سے مراد کون ہے؟ یہودی مراد ہے، ان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا۔ آگے فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غصہ، غضب آیا۔ فرمایا قد یئسوا، تحقیق کہ یہی لوگ، یہی یہودی یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں،
آخرت سے کیا ہو چکے؟ نا امید ہو چکے. کما یئس الکفار، جیسے کہ کافر لوگ کیا ہے؟ نا امید ہو چکے من اصحاب القبور، اصحاب قبور سے. مفسرین نے یہاں پر ایک دو باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، کہ آخرت سے نا امید ہو چکے. پہلی بات تو یہ لکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ. اب غضب اللہ سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے کون مراد؟ یہود و نصارہ. دوسرا قول یہ فرمایا کہ اس سے مراد کفار ہیں، کافر مراد ہے، عام کافر. تو پہلے قول کے مطابق فرمایا کہ یہودی اگر اس سے مراد ہیں تو فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے نا امید ہو چکے. کیسے؟ کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے پیغمبروں نے ان کو یہ بات بتلائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری کتاب قرآن کریم نازل ہونے والی. تو یہ ساری چیزوں کو جانتے تھے. اب جاننے کے باوجود انہوں نے کیا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. انکار کس بنا پر کیا؟ حسد کی بنا پر. کہ ان کی تمنائیں اور خواہش یہ تھی کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں ہی رہے، اور آخری نبی جو آئے نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہو تو بنو اسحاق کے اندر ہو. لیکن رب العالمین نے آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں بھیج کر ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا. تو حسد کی بنا پر، اس حسد کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. تو جب انکار کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب جب ہم انکار کر رہے ہیں تو انکار کی سزا ہمیں تو آخرت کی کامیابی نہیں مل رہی، آخرت میں کامیابی ہمیں نہیں مل رہی، کیونکہ رسالت کا انکار ظاہر بات ہے یہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. آخرت کی کامیابی سے یہ نا امید ہو چکے تھے. تو اسی کا رب العالمین نے فرمایا قد یئسوا، تحقیق کہ یہ نا امید ہو گئے. کس سے؟ من الآخرہ، آخرت کے بارے میں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں یہ نا امید ہو گئے. کما یئس الکفار، جیسے کہ کافر نا امید ہو گئے من اصحاب القبور، قبر والوں کے بارے میں. یعنی کافروں کو یہ امید نہیں رہی کہ جن لوگوں کو انہوں نے دفن کر دیا یہ واپس دوبارہ لوٹ کر آئیں. جس طرح ان کے بارے میں ان کو نا امید نہیں ہے، اسی طرح ان کو بھی نا امید ہو چکے ہیں کہ کوئی امید نہیں کامیابی کی. اور بعض مفسرین یہاں پر یہ بھی فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ جس طرح یہ کافر جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں تو اب دفن ہونے کے بعد جب یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دیکھتے ہیں، اللہ کی سزا کو دیکھتے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھتے ہیں، قبر کے عذاب کو دیکھتے ہیں، تو اب ان کافروں کو امید نہیں ہوتی آخرت کی کامیابی کی. تو اسی طرح یہ کافر جو ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا، تو یہ کافر اسی طرح نا امید ہوتے ہیں جس طرح وہ کافر قبر کے اندر کیا ہے؟ نا امید ہو جاتے ہیں. ہم سب کی مغفرت فرما دے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو سب کی